بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن بن صباح اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے اس نے اپنے تاریخی سفر کا آغاز کرنا تھا۔ ابلیس اس کا ہم سفر اور ابلیس ہی اس کا میر کاروان تھا۔ حسن بن صباح ایک انسان تھا، تنے تنہا، اکیلا انسان، سلاطین سلجوق کی سلطنت اسلامیہ کا ایک فرد جس کی حیثیت ایک عام اور گمنام آدمی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ کسی قبیلے کا سردار نہیں تھا، اس کے پاس کوئی لشکر نہیں، کوئی فوج نہیں تھی، دو چار آدمی بھی اس کے ساتھ نہیں تھے جو تیغ زن یا تیر انداز ہوتے۔ وہ خود بھی تو شمشیر زن اور شاہ سوار نہیں تھا۔ اس کے پاس صرف ایک طاقت تھی اور وہ تھی ابلیسیت۔ اس ایک آدمی نے اسلام کی عمارت کو بھونچال کے جھٹکوں کی طرح ہلا ڈالا اور ثابت کر دیا تھا کہ ابلیسی طاقتیں خدائی طاقت کو چیلنج کر سکتی ہیں۔ یہ بات کی بات ہے کہ خدائی طاقت کو چیلنج کرنے والے کیسے کیسے بھیانک انجام کو پہنچے۔ اسلام آج تک ابلیسی طاقتوں کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں نے اس دور کی دو سپر پاورز روم اور فارس کو ریت کے گھروندوں کی مانند روند کر ان ملکوں میں اللہ کی حکومت قائم کر دی تھی۔ پھر مسلمان جدھر کا رخ کرتے ادھر بغیر لڑے قلعے ان کے حوالے کر دیے جاتے تھے۔ مسلمانوں نے ملک نہیں، لوگوں کے دل فتح کیے تھے۔ انہوں نے اپنی دہشت طاری نہیں کی، دستگیری کی تھی، مظلوم و مجبور رعایا کی دستگیری۔ آج مسلمان ابلیسی طاقتوں کے محاصرے میں آئے ہوئے ہیں اور ان کا قتل عام ہو رہا ہے۔ یہ اسلام کو ختم کرنے کے جتن ہیں، لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا۔ قتل مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ پروانے جل رہے ہیں، چراغ روشن ہے اور روشن رہے گا۔ جس چراغ کو غار ہرا کی تاریکی نے نور عطا کیا تھا وہ اسلام کے جان نثاروں کے لہو سے جل رہا ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ صرف ایک مسلمان حاملہ عورت زندہ رہے، اس کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ اسلام کو زندہ رکھے گا۔ داستان کو حسن بن صباح کی داستان سنا رہا ہے، لیکن وہ محسوس کرتا ہے کہ مختصر سا قصہ تکذیب کے ان علمبرداروں کا بھی سنا دے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے ساتھ ہی نبوت کے دعوے کیے اور اپنے اپنے انجام کو پہنچے تھے۔ حسن بن صباح بھی اپنے ذہن اور دل میں نبوت کے عزم کی پرورش کر رہا تھا۔ تکذیب اور ارتداد کا مقصد اسلام کی بیخکنی تھا۔ یہ سلسلہ بڑا ہی دراز ہے، داستان کو اس کی جھلک پیش کرے گا تاکہ یہ انداز ہو جائے کہ دین کے دشمن اسی روز سے اسلام کے درپے ہیں جس روز پہلے آدمی نے اسلام قبول کیا اور اس شہادت کا اقرار کیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام نے یہود و نصارہ اور تکذیب و ارتداد کے بڑے تیز و تند طوفان دیکھے ہیں، لیکن اللہ کا سچا دین تا قیامت زندہ و پائندہ رہنے کے لیے آیا تھا۔ حسن بن صباح کی جنت اسی اسلام دشمن سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ آئیے ذرا ابلیس کا رقص دیکھ لیجئے، پھر حسن بن صباح کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، ورنہ بے خبر لوگ جو اس کے صرف نام سے واقف ہیں اسے انسانوی کردار ہی سمجھتے رہیں گے۔ سجاح بن حارثہ تمیمی حوازن قبیلہ بنو تمیم کی سرکردہ عورت تھی۔ عیسائیت کی پیروکار تھی اور وہ دریائے دجلہ اور فرات کے اس درمیانی علاقے کی رہنے والی تھی جو الجزیرہ کہلاتا ہے۔ وہ عالم شباب میں تھی اور حسین بھی تھی۔ اس کے حسن کے متعلق مورخ لکھتے ہیں کہ بنو تمیم میں اس سے زیادہ حسین عورتیں بھی موجود تھیں، لیکن سجاح کی شکل و شباہت اور جسم کی ساخت میں کوئی ایسا تاثر تھا جو دیکھنے والوں کو مسحور کر لیتا تھا۔ اس کا زیر لب تبسم اپنا ایک اثر پیدا کرتا تھا، لیکن اس کا اصل حسن اس کے انداز دل ربائی میں تھا۔ وہ جب بات کرتی تھی تو اس کے ہاتھوں کی حرکت، آنکھوں کے بدلتے ہوئے زاویے اور گردن کے خم دوسروں کے دل موہ لیتے تھے۔ اس نے اپنے آپ میں یہ خوبی بھی پیدا کر لی تھی کہ اس کے پاس کوئی عبادت گزار اور پارسا آ بیٹھتا تھا تو وہ ایسے انداز سے بات کرتی تھی
کہ پارسا اسے اپنے سے زیادہ پارسا سمجھ لیتے اور اس کے عقیدت مند ہو جاتے تھے۔ کوئی عیاش دولت مند اس کے پاس آتا تو وہ اس عورت کو اپنے جیسی سمجھ کر اس پر دولت نچھاور کرنے لگتا، مگر سجاح اسے اپنے جسم سے 2 ہاتھ دور ہی رکھتی تھی۔ وہ شخص اس کا گرویدہ ہو جاتا اور اس کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ کوئی امیر ہوتا یا غریب، گنہگار ہوتا یا نیکوکار، وہ سجاح کو اپنا مونس و غمخوار سمجھتا تھا۔ مورخوں میں متفقہ طور پر لکھا ہے کہ سجاح کاہنہ تھی۔ اس زمانے میں وہ آدمی جو مذہبی پیشوا ہونے کے ساتھ ساتھ علم و جوتش و نجوم کا بھی ماہر ہوتا اور آنے والے وقت کے متعلق پیش گوئی کی اہلیت رکھتا، وہ کاہن کہلاتا تھا، اور ایسی عورت کو کاہنہ کہتے تھے۔ وہ توہم پرستی اور پسماندگی کا دور تھا۔ لوگ جوتشیوں اور نجومیوں کے آگے سجدے کرتے اور قسمت کا حل پوچھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ کاہن بگڑی ہوئی قسمت کو سنوار سکتے ہیں۔ تاریخ نویس ابو القاسم رفیق دلاوری، ابن اسیر بلازری اور دیستان مذاہب کے حوالوں سے لکھتے ہیں، سجاح بنت حارث فصیح اور بلیغ اور بلند حوصلہ عورت تھی۔ اسے تقریر و گویائی میں اعلیٰ مہارت حاصل تھی۔ جدت فہم، جودت طبع اور اصابت رائے میں اپنی نظیر نہیں رکھتی تھی۔ ایک تو عالم شباب تھا، دوسرے انداز دلربائی تھا، اور تیسرے یہ کہ اس نے شادی نہیں کی تھی۔ دولت والے، جاگیروں والے، وہ تاجر جن کا مال سینکڑوں اونٹوں پر آتا اور جاتا تھا، اس کی رفاقت کی امیدوار تھے۔ وہ اپنا دامن بچائے رکھتی اور کسی کو مایوس بھی نہیں کرتی تھی۔ انسانی فطرت کے عالم لکھتے ہیں کہ عربی عراق کی عورت یہ کاہنہ تھی یا نہیں، البتہ اپنے ناز و انداز سے وہ جس طرح پتھروں کو موم کر لیتی تھی، اس سے یہ یقینی تاثر ابھرتا تھا کہ وہ ساحرہ ہے۔ وہ اپنے مذہب عیسائیت کی پیشوا بنی ہوئی تھی۔ یہ اس کا ظاہری روپ تھا جو دراصل بہروپ تھا۔ اس نے اندرونی طور پر اپنے کردار میں ابلیسی اوصاف پیدا کر لیے تھے، اور وہ اس مقام پر پہنچ گئی تھی جہاں انسان مکمل ابلیس بن جاتا ہے اور اس میں مسحور کر لینے والے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو نبوت کے متعدد دعوے دار پیدا ہو گئے۔ ان میں جس نے سب سے زیادہ شہرت پائی وہ مسلمہ تھا۔ اس کا نام مسلمہ بن کبیر تھا۔ رحمان یمامہ کے نام سے مشہور تھا۔ آخر وہ مسلمہ کذاب اور کذاب یمامہ کے نام سے مشہور ہوا، کیونکہ جھوٹ بولنے میں وہ یکتا تھا۔ جھوٹ بھی وہ ایسے انداز سے بولتا تھا کہ جو لوگ جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ بھی اس کے جھوٹ کو سچ مان لیتے تھے۔ عجیب بات ہے کہ مسلمہ کی عمر 100 سال کے لگ بھگ تھی جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کی جسمانی صحت کا یہ عالم تھا کہ جسمانی طاقت کے مظاہروں میں جوان بھی اس کے مقابلے میں بعض اوقات پیچھے رہ جاتے تھے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ خوراک اچھی ہونے کے علاوہ وہ فطری طور پر متحمل مزاج تھا۔ کوئی اس کے منہ پر اس کے خلاف بری بات کہہ دیتا تو اسے بھی وہ خندہ پیشانی سے برداشت کرتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رہتی تھی۔ غصہ تو اسے آتا ہی نہیں تھا۔ اپنے دشمن سے بھی انتقام نہیں لیتا تھا، بلکہ ایسی بردباری اور نرمی سے بات کرتا تھا کہ دشمن بھی اس کے قائل ہو جاتے تھے۔ ایسے کردار اور عادات کی بدولت ایک تو اس کی صحت ضعیف العمری میں بھی جوانوں جیسی رہی، اور دوسرے یہ اثرات دیکھنے میں آئے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے۔ مسلمہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں، بلکہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ رسالت میں برابر کا شریک ہے اور اس پر وحی بھی نازل ہوتی ہے۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں خط لکھا تھا کہ وہ نبوت میں آپ کا برابر کا شریک ہے، اور عرب کی سرزمین نصف آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نصف اس کی ہے۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ جب یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے قاصد سے کہا، اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا تو میں تجھے قتل کرا دیتا۔ یہاں یہ بتانا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ یہ پہلا قاصد تھا جسے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تھے۔ اس کے بعد آپ کے یہ الفاظ ایک قانون یا ضابطے کی صورت اختیار کر گئے۔ کسی قاصد یا ایلچی مسلمانوں کے ہاں آتا اور خلیفہ کے سامنے کیسی ہی بدتمیزی کیوں نہ کرتا، اسے معاف کر دیا جاتا تھا۔
مسلمہ کے پیروکاروں میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور اس کی تعداد ہزاروں تک پہنچنے لگی۔ اس نے اپنی آیات لکھنی اور انہیں پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ یہ آیات اس پر بذریعہ وحی آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو مسلمہ کھل کر سامنے آ گیا۔ اس نے معجزے دکھانے بھی شروع کر دیے تھے۔ حیرت ہے کہ لوگ یہ دیکھتے تھے کہ مسلمہ کوئی معجزہ دکھانے لگتا تو وہ بالکل الٹ ظاہر ہوتا، پھر بھی لوگ بیعت کرتے چلے جا رہے تھے۔ داستان گو نے حسن بن صباح کی داستان شروع کی تھی، لیکن بات سے بات نکلی تو بہت دور جا پہنچی۔ چونکہ مسلمہ کے معجزات دلچسپی سے خالی نہیں، اس لیے داستان گو چند ایک معجزات سناتا ہے۔ ایک روز مسلمہ کے پاس ایک عورت آئی اور بولی کہ ان کے نخلستان میں ہریالی ختم ہو رہی ہے اور وہاں جو 2-3 چشموں جیسے کنویں ہیں وہ خشک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یا رسول، اس عورت نے کہا، ایک بار حزمان کا نخلستان خشک ہو گیا تھا کیونکہ اس کے چشمے نے پانی دینا چھوڑ دیا تھا۔ وہاں کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کی کہ ان کا نخلستان خشک ہو گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو بھر پانی اپنے منہ میں ڈالا اور چشمے میں اگل دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چشمہ اس طرح پھوٹ پڑا کہ وہاں جھیل بن گئی اور خرما کے درختوں کی جو شاخیں سوکھ کر لٹک آئی تھیں وہ ہری بھری ہو گئیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمہ کذاب نے یہ سنا تو اسی وقت اٹھا اور اونٹ پر سوار ہو کر اس عورت کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ جب اس نخلستان میں پہنچا تو دیکھا کہ کنووں میں بہت ہی تھوڑا پانی ہے۔ اس نے حکم دیا کہ ایک کنویں سے تھوڑا سا پانی نکالا جائے۔ پانی نکالا گیا۔ مسلمہ نے کچھ پانی اپنے منہ میں ڈالا اور کنووں میں تھوڑا تھوڑا اگل دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کنویں میں جو تھوڑا تھوڑا پانی رہ گیا تھا وہ بھی خشک ہو گیا اور خرما کے درختوں کی جو چند ایک ٹہنیاں ابھی سبز تھیں وہ بھی سوکھ کر لٹک گئیں۔ اس کے بعد یہ نخلستان مکمل طور پر ریگستان بن گیا۔ اس کے ساتھیوں میں نہار نام کا ایک خاص ساتھی تھا۔ اس نے ایک روز مسلمہ سے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی کے بچے کو دیکھتے اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ یہ دیکھا گیا تھا کہ جس بچے کے سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اس بچے میں ایسی ذہانت پیدا ہو گئی کہ لڑکپن میں پہنچنے تک وہ بچہ نامور مجاہد یا دانشور بن چکا تھا۔ مسلمہ نے یہ بات سنی تو اس نے باہر نکل کر اپنے قبیلہ بنو حنیفہ کے چند ایک بچوں کو بلایا اور ان کے سروں پر ان کی ٹھوڑیوں پر ہاتھ پھیرا۔ لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان بچوں کے سروں کے بال گرنے لگے اور سورج غروب ہونے تک یہ تمام بچے گنجے ہو گئے۔ ان کی ٹھوڑیوں پر ہاتھ پھیرنے کا یہ اثر ہوا کہ وہ تمام بچے زبان کی لکنت یعنی ہکلاہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ مسلمہ نے کسی سے سنا کہ کسی شخص کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں اور وہ آشوب چشم کا مریض ہو جاتا تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگاتے تو آنکھوں کا جو بھی مرض ہوتا وہ رفع ہو جاتا تھا۔ مسلمہ نے بھی ایک بار آنکھوں کے ایک مریض کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگا دیا اور وہ شخص بینائی سے ہی محروم ہو گیا۔ ایک عورت اس کے پاس یہ شکایت لے کر آئی کہ اس کی اچھی بھلی بکری نے دودھ دینا چھوڑ دیا ہے۔ مسلمہ کے کہنے پر وہ عورت بکری کو لے آئی۔ مسلمہ نے بکری کی پیٹھ پر اور پھر تھنوں پر ہاتھ پھیرا۔ نتیجہ یہ سامنے آیا کہ بکری جو چند قطرے دودھ دیتی تھی وہ بھی خشک ہو گئے۔ تاریخوں میں ایک واقعے نے زیادہ شہرت پائی ہے۔ ایک بیوہ مسلمہ کے پاس آئی اور کہا کہ وہ بیوہ ہے اور اس کا سہارا بیٹے تھے، لیکن زیادہ تر بیٹے مر گئے ہیں، صرف 2 زندہ ہیں۔ یا رسول، دعا کریں کہ یہ دونوں بیٹے زندہ رہیں۔ مسلمہ نے اپنے اوپر مراقبہ طاری کر کے اس بیوہ کو مژدہ سنایا کہ تمہارے یہ دونوں بیٹے بڑی لمبی عمر پائیں گے۔ بیوہ خوشی خوشی وہاں سے گھر کو چلی۔ گھر پہنچتے ہی اسے اطلاع ملی کہ اس کا ایک بیٹا کنویں میں گر کر مر گیا ہے۔ اسی رات دوسرا اور آخری بیٹا تڑپنے لگا۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ صبح طلوع ہونے تک وہ بھی مر گیا۔ یہ چند ایک واقعات ہیں، ایسے بہت سے واقعات تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ الٹے اثرات کو بھی لوگ معجزہ ہی کہتے تھے، جس کی وجہ سے یہ مسلمہ ایسے انداز اور ایسے الفاظ میں ان کی تعویلیں پیش کرتا تھا کہ لوگ انہیں سچ مان لیتے تھے۔ پھر یہ کیا تھا؟ یہ غیرت خداوندی تھی
اللہ تبارک و تعالی نبوت کے ایک جھوٹے دعوے دار کو اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا۔ بعض اوقات ایک عام انسان بھی کوئی معجزہ کر گزرتا ہے، لیکن اس آدمی کے کردار اور اس کی فطرت کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کی روحانی قوتیں بیدار ہیں، اس کے قابو میں ہیں، اور قابو میں اس لیے ہیں کہ وہ شخص دیندار اور ایماندار ہے۔ مسلمہ تو تھا ہی کذاب، یعنی جھوٹ بولنے والا۔ جھوٹ ایک ایسی لعنت ہے جو بنے بنائے کام بھی بگاڑ دیتا ہے، اور وہ انسان اللہ کے حضور جو دعا کرتا ہے اس کا اثر الٹا ہوتا ہے۔ مسلمہ کی مقبولیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اتنی بڑھی کہ اس نے ایک لشکر تیار کر لیا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کی اس جنگی طاقت کی اطلاع ملی تو انہوں نے اس کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ مسلمہ کی لڑائیاں 3 سالاروں سے ہوئی تھیں۔ ایک تھے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے تھے شرجیل بن حسنہ، اور تیسرے تھے خالد بن ولید۔ آخر شکست تو مسلمہ کو ہوئی تھی، لیکن اس کی جنگی طاقت کا یہ عالم تھا کہ اس نے تاریخ اسلام کے ان 3 نامور سپہ سالاروں کو حیران و پریشان کر دیا تھا۔ کئی ایسے موقع آئے جب یوں پتہ چلتا تھا کہ فتح مسلمہ کی ہوگی۔ یہ لڑائیاں ایک الگ اور بڑی ہی ولولہ انگیز داستان ہے، لیکن داستان کو اپنی داستان کی طرف لوٹتا ہے۔ بات سجاح بنت حارث کی ہو رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس حسین ساحرہ کے دماغ میں آئی کہ مسلمہ اس بڑھاپے میں نبوت کا دعویٰ کر کے ایک لشکر جرار بھی تیار کر سکتا ہے، تو کیوں نہ وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرے۔ اسے اپنے ان اوصاف کا پوری طرح احساس تھا جو لوگوں کے دل موہ لیا کرتے تھے۔ اس وقت تک اس عورت میں ابلیسی اوصاف کوٹ کوٹ کر بھرے جا چکے تھے۔ ایک روز اس نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا کہ گزشتہ رات خدا نے اسے نبوت عطا کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک وحی سنا دی۔ وہ عیسائی مذہب کی عورت تھی، لیکن نبوت کے اس جھوٹے دعوے کے ساتھ ہی عیسائی مذہب ترک کر دیا۔ چونکہ وہ حسین عورت تھی اس لیے لوگ اس سے متاثر ہو گئے۔ اس میں جو اوصاف تھے اور جو کشش تھی وہ پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ اس کے قبیلے کے سردار اس کے امیدوار بھی تھے۔ سب سے پہلے ان سرداروں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سب سے پہلے بنو تغلب نے اس کی نبوت کو تسلیم کیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس قبیلے کا ایک سردار جو سب سے زیادہ اثر و رسوخ والا تھا، سجاح کا گھرویدہ ہو گیا تھا۔ ایسا ہی ایک سردار ابن حبیرہ بنو تمیم کا تھا، وہ بھی سجاح کا مرید ہو گیا۔ اس وقت کا معاشرہ قبیلوں میں منقسم تھا۔ قبیلوں پر سرداروں کا اثر و رسوخ تھا۔ ایک سردار جس طرف جاتا پورا قبیلہ اس کے پیچھے جاتا تھا۔ سجاح نے سب سے پہلے قبیلوں کے سرداروں کو زیر اثر لیا، اور بہت تھوڑے سے عرصے میں کئی ایک قبیلوں نے اس کی نبوت کو تسلیم کر لیا، یہاں تک کہ بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اسلام سے منحرف ہو کر سجاح کے پیروکار بن گئے۔ سجاح نے مسلمہ کی طرح ایک لشکر تیار کر لیا، اور اس نے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے اپنے ایک مشیر مالک بن نمیرہ نے اسے مدینہ پر حملہ کرنے سے روک دیا اور ان قبیلوں سے نمٹنے کا مشورہ دیا جو اس کی نبوت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ اس طرح سجاح نے اچھی خاصی لڑائیاں لڑیں۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجاح کی سرکوبی کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ شرجیل بن حسنہ اور اکرمہ بن ابی جہل بھی ساتھ تھے۔ خالد بن ولید کو اطلاع ملی کہ ان کا مقابلہ ایک نہیں بلکہ 2 لشکروں کے ساتھ ہوگا، چنانچہ انہوں نے پیش قدمی اس غرض سے روک لی کہ دشمن کی قوت کا اندازہ جاسوسوں سے کر لیا جائے۔ ادھر مسلمہ نے محسوس کیا کہ وہ شکست کھا جائے گا۔ اس نے سجاح کو پیغام بھیجا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ دراصل سجاح کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا، اور اس کا ارادہ یہ بھی تھا کہ سجاح پر حاوی ہو کر اسے اپنے زیر اثر کر لے۔ وہ سجاح کی نبوت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ سجاح نے مسلمہ کو ملاقات کے لیے اپنے ہاں بلا لیا۔ مسلمہ اپنے ساتھ 40 ایسے پیروکار لے گیا جو دماغی لحاظ سے بہت ہوشیار اور دانش مند تھے اور تیغ زنی میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ مسلمہ سن چکا تھا کہ سجاح میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور اس کا حسن کس قدر سحر انگیز ہے۔ مسلمہ اپنے ساتھ بڑا ہی خوشنما اور بڑے سائز کا خیمہ لے گیا تھا۔ شراب و کباب کا انتظام بھی اس کے ساتھ تھا۔ رنگا رنگ روشنی دینے والے فانوس بھی ساتھ تھے۔ مختصر یہ کہ عیش و عشرت اور زیب و زینت کا پورا سامان مسلمہ کے ساتھ تھا۔
وہ ایسے عطر اپنے ساتھ لے گیا تھا جن کی مہک مخمور کر دیتی تھی۔ مسلمہ اور سجاح کی ملاقات ایک نخلستان میں ہوئی۔ مسلمہ نے تو یہ سن رکھا تھا کہ سجاح میں ایسے اوصاف موجود ہیں جو پتھر دل مرد کو بھی موم کر دیتے ہیں، لیکن وہ سجاح کے سامنے گیا تو اس نے محسوس کیا کہ سجاح کی شخصیت اس سے زیادہ سحر انگیز ہے جتنی اس نے سنی تھی۔ تب اس نے محسوس کیا کہ اس حسین ساحرہ کا میدان جنگ میں مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ یہ خطرہ وہ پہلے ہی سوچ چکا تھا، اسی لیے وہ اپنے ساتھ یہ سارا ساز و سامان لے گیا تھا۔ اس نے سجاح سے کہا کہ وہ اس کے خیمے میں چلے، کیونکہ یہ جگہ اس قابل نہیں کہ سجاح جیسی عورت کسی غیر سے بیٹھ کر بات کرے۔ مسلمہ معمر اور تجربہ کار آدمی تھا، اس میں دانش مندی بھی تھی۔ اس نے باتوں باتوں میں سجاح کو اتنا اونچا چڑھا دیا کہ وہ پھولے نہ سمائی اور مسلمہ کی باتوں میں آ گئی۔ اسی وقت اٹھی اور مسلمہ کے ساتھ اس کے خیمے میں چلی گئی۔ اس نے جب خیمے کے اندر زیب و زینت اور آرام و آرائش کا سامان دیکھا تو اس پر کچھ اور ہی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے دماغ پر کچھ اور ہی اثرات مرتب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اثرات جو اس کے دماغ پر مرتب ہو رہے تھے، یہ اس عطر کی مہک کے اثرات تھے۔ یورپی مورخوں میں سے دو نے لکھا ہے کہ ایک خاص عطر تھا جس کی مہک ذہن میں رومانی خیالات پیدا کر دیتی تھی۔ مسلمہ نے خیمے میں جو بستر لگوایا تھا اس پر ریشمی گدے اور پلنگ پوش تھے۔ اس نے سجاح کو اس بستر پر بٹھایا اور خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں تمہیں یہاں ایک خاص مقصد کے لیے لایا ہوں، مسلمہ نے سجاح سے کہا۔ اے نبی، سجاح نے کہا، اس خیمے میں آ کر میں کچھ اور ہی محسوس کرنے لگی ہوں۔ یوں لگتا ہے جیسے میں یہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہوں گی۔ کیا اب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ ایک خواہش ہے، مسلمہ نے ایسے انداز سے کہا جیسے وہ سجاح کا گرویدہ ہو گیا ہو۔ میں تمہاری باتیں سننا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تمہاری زبان میں ایسی شیرینی ہے کہ دشمن بھی تمہارے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے۔ نہیں، سجاح نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی بات کریں۔ تمہارے سامنے میں کیا بات کر سکتا ہوں؟ مسلمہ نے کہا۔ کوئی تازہ وحی نازل ہوئی ہو تو وہ سنا دیں، سجاح نے کہا۔ مسلمہ نے اپنی دماغی قوتوں اور ابلیسی دانش کو بروئے کار لاتے ہوئے سجاح کے ساتھ کچھ اور باتیں کی اور اس کے سامنے سے اٹھ کر بستر پر اس طرح بیٹھ گیا کہ اس کا جسم سجاح کے جسم کے ساتھ لگ گیا۔ اس نے ایک وحی سجاح کو سنائی۔ مشہور مورخ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ یہ وحی عورتوں کے متعلق تھی اور اس قدر فحش کہ اس کا ترجمہ تحریر میں لایا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی مسلمہ نے سجاح کے جسم کے ساتھ آہستہ آہستہ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ مسلمہ نے سجاح کے چہرے پر ایک تبدیلی دیکھی اور اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ دیکھی جو پہلے اس کے ہونٹوں پر نہیں تھی۔ مسلمہ کو معلوم تھا کہ اس عورت کا شباب جنون بن کے انتہائی درجے کو پہنچا ہوا ہے اور اس نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ پھر اس نے یہ سوچا کہ اس عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اس لیے کوئی مرد اس کے جسم کے ساتھ تعلق رکھنے کی جرات نہیں کرتا۔ اس کے تمام پیروکار اس کے جسم کو مقدس اور لائق عبادت سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ جوان عورت ہے، انسان ہے، اور اس میں انسانی جذبات بھی ہیں جس میں حیوانی جذبات بھی شامل ہیں۔ مسلمہ کی صرف ایک فحش بات ہی سے سجاح کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ مسلمہ نے ایک اور وحی سنا دی جو پہلی وحی سے زیادہ فحش تھی اور حیوانی جذبات کے لیے اشتعال انگیز بھی تھی۔ اس کے بعد مسلمہ نے ایسی ہی بلکہ اس سے زیادہ اشتعال انگیز اور بڑی ہی بے حیائی کی باتیں شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سجاح کے حسن کی تعریفیں کرتا جاتا تھا اور یہ بھی تسلیم کرتا تھا کہ سجاح سچی نبی ہے۔ سجاح کو عطر کی مہک نے اور ریشمی بستر کے گداز نے اور مسلمہ کی باتوں اور اس کے انداز نے نبوت کے درجے سے ہٹا کر ایک ایسی جوان عورت کے درجے پر گرا دیا تھا جو جذبات کی تشنگی سے مری جا رہی تھی۔ مسلمہ اس کے خیالوں کی یہ تبدیلی اس کے چہرے اور اس کی سانسوں سے محسوس کر رہا تھا جو اکھڑی جا رہی تھی۔ مسلمہ معمر آدمی تھا لیکن اس کا انداز جوانوں والا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے اعضاء پر عمر کی طوالت نے ذرا سا بھی اثر نہیں کیا۔ سجاح نے بے قابو ہو کر مسلمہ کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اپنے سینے پر رکھ دیا۔ میرا ایک مشورہ مانو سجاح، مسلمہ نے کہا، آؤ ہم شادی کر لیتے ہیں۔ وہ کیوں؟
سجاح نے پوچھا، کیا آپ کو میرا جسم اتنا اچھا لگا ہے؟ جسم کی بات مت کرو، مسلمہ نے کہا، نبی جسموں کے ساتھ تعلق نہیں رکھا کرتے، روح کی بات کرو۔ میں جانتا ہوں تمہارا جسم تشنا ہے، لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں نبی ہیں۔ اگر ہماری فوجیں الگ الگ مسلمانوں کا مقابلہ کرتی رہیں تو دونوں شکست کھا جائیں گی۔ اگر ہماری فوجیں مل کر ایک ہو جائیں تو ہم سارے عرب پر قبضہ کر لیں گے۔ صرف مسلمان ہیں جو ہماری نبوت کو قبول نہیں کرتے اور ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم دونوں مل کر مسلمانوں کو ختم کر دیں اور پورے عرب پر قابض ہو کر دوسرے ملکوں پر چڑھائی کریں اور اپنی نبوت کو دور دور تک پھیلا دیں۔ اس وقت سجاح پر کچھ اور ہی کیفیت طاری تھی۔ اس پر ابلیسیت کا غلبہ تھا۔ اس نے اپنے آپ میں خاص طور پر ابلیسی اوصاف پیدا کیے۔ یہ اوصاف اس پر ایسے غالب آئے کہ اس نے مسلمہ کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ وہ ابھی اس کی بیوی بننے کو تیار ہے۔ مسلمہ کے ساتھ 40 آدمی آئے تھے۔ وہ خیمے سے کچھ دور چاق و چوبند کھڑے تھے کہ نہ جانے مسلمہ کا کوئی حکم کس وقت آ جائے۔ تقریباً اتنے ہی آدمی برچھیوں اور تلواروں سے مسلح سجاح کے ساتھ آئے تھے۔ وہ الگ تیار کھڑے تھے۔ دونوں طرف کے یہ مسلح آدمی یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ خیمے کے اندر دو نبیوں میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کا نتیجہ نہ جانے کیا ہوگا۔ توقع یہ تھی کہ مذاکرات ناکام ہو جائیں گے کیونکہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں سما سکتی۔ دونوں طرف یہ وہم و گمان بھی نہ تھا کہ خیمے کے اندر کوئی اور ہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ بغیر کسی اعلان کے اور بغیر کسی رسم ادا کیے مسلمہ اور سجاح میاں بیوی بن چکے تھے۔ سجاح ہوش و حواس گم کر بیٹھی تھی اور اس نے اپنی نسائیت اور نبوت مسلمہ کے حوالے کر دی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمہ اور سجاح 3 دن اور 3 راتیں خیمے سے باہر نہ نکلے۔ خیمے میں صرف کھانا اور شراب جاتی رہی۔ باہر کے لوگ پریشان ہوتے رہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آخر چوتھے روز وہ باہر نکلے۔ سجاح کے چہرے پر شرم و ندامت کے تاثرات آ گئے۔ یہ اس وقت آئے جب اس نے اپنے مسلح آدمیوں کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے ہوئے اپنے لشکر میں پہنچی۔ سجاح کے مشیر اور خاص پیروکاروں نے اس سے پوچھا کہ بات چیت کس نتیجے پر پہنچی۔ میں نے مسلمہ کی نبوت کو تسلیم کر لیا ہے، سجاح نے کہا۔ اس کی نبوت برحق ہے، میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ اب نبوت میری ہو یا اس کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نکاح تو ہو گیا، سجاح سے پوچھا گیا، مہر کیا مقرر ہوا ہے؟ اوہ، سجاح نے کہا، یہ تو مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ مہر بھی مقرر کرنا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ جواب دے کر سجاح کی آنکھیں جھک گئیں جیسے وہ نادم اور شرمسار ہوں۔ اس کا نبوت والا انداز بالکل ہی بدل گیا تھا۔ ان مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ جب کوئی عورت کسی مرد کی زوجیت میں جاتی ہے تو وہ نکاح میں اسے قبول کرنے سے پہلے اپنا مہر مقرر کرواتی ہے۔ اسے مشورہ دیا گیا کہ وہ مسلمہ کے پاس جائے اور مہر مقرر کروا آئے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اگر مسلمہ نے اسے اپنی بیوی بنایا تھا تو اسے اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن اس نے اسے عصمت سے محروم کر کے اس کے لشکر میں بھیج دیا۔ یہ معلوم نہیں کہ اس نے سجاح کو کیا کہہ کر اسے اس کے لشکر میں بھیجا تھا۔ اس کے مشیر سجاح کی اس حرکت پر پریشان ہوئے اور اسے بار بار یہی کہا کہ وہ مسلمہ کے پاس جا کر مہر مقرر کروا آئے۔ مسلمہ سجاح کو اس کے لشکر میں بھیج کر خود بڑی تیزی سے وہاں سے کوچ کر گیا اور اپنے قلعے میں جا پہنچا۔ تم سب کو چوکنا اور محتاط رہنا ہوگا، مسلمہ نے قلعے میں جا کر اپنے محافظوں اور مصاحبین سے کہا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ سجاح کے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پیروکار اور مصاحبین یہ سن کر بھڑک اٹھیں کہ اس نے میرے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اگر ان کا رد عمل یہ ہوا تو وہ ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ سوچ لو کہ ادھر مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، اگر سجاح کے لشکر نے بھی ہم پر حملہ کر دیا تو ہم پس جائیں گے۔ قلعے کے دروازے دن کے وقت بھی بند رکھو۔ یہ کوئی بڑا قلعہ نہیں تھا۔ مسلمہ کا اپنا مکان جو قلعے کی طرح تھا، اس نے اندر سے دروازے بند کر لیے تھے۔ سجاح کو اپنے ہاں رکھنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگلے روز سجاح مسلمہ کے قلعہ نما گھر کے دروازے پر پہنچی۔ دروازہ بند پا کر اس نے کہا کہ مسلمہ کو اطلاع دی جائے کہ اس کی بیوی سجاح آئی ہے۔ مسلمہ کو اطلاع پہنچی تو وہ ڈر گیا کیونکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی
کہ وہ اگلے ہی روز اس کے پاس پہنچ جائے۔ مسلمہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ سجاح کے ساتھ اس کا محافظ دستہ بھی ہے۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ مسلمہ نے یہ نہ کہا کہ اسے اندر لے آؤ، اور نہ وہ خود دروازے پر آیا، وہ مکان کی چھت پر چلا گیا اور وہاں سے سجاح کو پکارا، دروازہ کھلواؤ۔ سجاح نے کہا، میں اندر آنا چاہتی ہوں۔ اس وقت تمہارا اندر آنا ٹھیک نہیں۔ مسلمہ نے کہا، یہ بتاؤ تم کیوں آئی ہو؟ اپنا مہر مقرر کروانے کے لیے۔ سجاح نے جواب دیا، نکاح اتنی عجلت سے ہوا ہے کہ مجھے مہر مقرر کروانے کا خیال ہی نہیں رہا۔ تو سن لو، مسلمہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے 5 نمازیں فرض کروا کر لائے تھے۔ اب میں خدا کا رسول ہوں، میں تمہیں تمہارے پیروکاروں اور تمہارے لشکر کو 2 نمازیں صبح اور عشاء کی تمہارے مہر میں معاف کرتا ہوں۔ واپس جا کر منادی کروا دو کہ تم نے مہر میں 2 نمازیں معاف کروائی ہیں۔ سجاح واپس چل پڑی۔ اس کے ساتھ محافظ دستے کے علاوہ اس کا مؤذن شیث بن ربیع بھی تھا۔ تقریباً تمام مسلمان مورخوں نے لکھا ہے کہ سجاح کے یہ مصاحب کچھ شرمسار سے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ مسلمہ نے ان کی نبی کے ساتھ بڑا ہی شرمناک سلوک کیا ہے۔ وہ خود بھی شرمسار ہو رہے تھے۔ سجاح کا ایک خاص مصاحب عطا بن حاجب بھی تھا۔ ہماری نبی ایک عورت ہے جسے ہم ساتھ لیے پھرتے ہیں، عطا بن حاجب نے کہا، لیکن لوگوں کے نبی مرد ہوتے ہیں اور انہیں شرمسار نہیں ہونا پڑتا۔ تاریخوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمہ نے علاقہ یمامہ کی محصولات سجاح کو 1 سال کے لیے دے دیے تھے، لیکن مسلمانوں نے انہیں محصولات وصول کرنے کی مہلت نہ دی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ گئے۔ مسلمہ کے ساتھ نکاح کرنے سے سجاح کی قدر و منزلت اپنے پیروکاروں میں بڑی تیزی سے ختم ہو گئی تھی۔ بڑے اوچھے اور قابل پیروکار اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ سجاح نے جب دیکھا کہ اس کے پاس لڑنے کی طاقت بھی نہیں رہی تو وہ بھاگ اٹھی اور بنو تغلب میں جا پہنچی۔ ابن اسیر اور ابن خلدون نے لکھا ہے کہ سجاح بالکل ہی بجھ کے رہ گئی اور اس نے ایک خاموش اور گمنام زندگی کا آغاز کیا۔ نہ اس میں انداز دلربائی رہا، نہ وہ جاہ و جلال رہا، یہاں تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا۔ اسی سال ایسا خوفناک قحط پڑا کہ لوگ بھوکے مرنے لگے۔ سجاح کا قبیلہ بنو تغلب فاقہ کشی سے گھبرا کر بصرہ جا آباد ہوا۔ سجاح بھی ان کے ساتھ تھی۔ مسلمانوں کے سلوک اور اناج کی مساوی تقسیم سے متاثر ہو کر بنو تغلب کے تمام قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ سجاح بھی مسلمان ہو گئی اور اس نے سچے دل سے اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ اس کے کردار میں جو ابلیسی اوصاف پیدا ہو گئے تھے وہ عبادت الہی سے دھلنے لگے، حتیٰ کہ وہ بالکل ہی متقی اور عبادت گزار بن گئی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد وہ بیمار پڑی اور مر گئی۔ ان دنوں ایک صحابی سمرہ بنت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے حاکم تھے۔ انہوں نے سجاح کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ سجاح پر تو اللہ نے اپنا خاص کرم کیا کہ وہ دینداری کی حالت میں مری اور اس کی عاقبت محفوظ ہو گئی، لیکن مسلمہ کا انجام کچھ اور ہوا۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف بڑی خونریز لڑائیاں لڑی تھیں۔ معمر ہونے کے باوجود وہ جوانوں کی طرح لڑتا تھا۔ آخری لڑائی میں جب اس نے دیکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اس کے گھر تک آ پہنچا ہے تو وہ خود زرہ اور آہنی خود پہن کر گھوڑے پر سوار ہوا اور باہر نکلا۔ پہلے وہ باغ میں گیا جہاں لڑائی ہو رہی تھی، پھر وہ باغ سے نکلا۔ جو ہی وہ آگے آیا، ایک برچھی اس کے سینے میں دل کے مقام پر اتر گئی۔ برچھی مارنے والا عرب کا مشہور برچھی باز وحشی تھا۔ اس کا نام ہی وحشی تھا۔ اس کی برچھی بازی کا ایک کمال تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے۔ ایک رقاصہ کے سر پر ایک کڑا جو عورتیں اپنے بازوؤں میں ڈالتی ہیں سیدھا کھڑا کر کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا گیا اور رقاصہ ناچنے لگی۔ اس کا جسم تھرک رہا تھا اور وہ بار بار گھومتی اور ادھر ادھر ہوتی تھی۔ وحشی ہاتھ میں برچھی لیے رقاصہ سے 12-14 قدم دور اس کی حرکت کے ساتھ حرکت کرتا، کڑے کا نشانہ لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے برچھی کو ہاتھ میں لے کر تولا اور تاک کر رقاصہ کے سر پر برچھی پھینکی۔ رقاصہ اس سے بے نیاز رقص کی اداؤں میں محو تھی۔ وحشی کی پھینکی ہوئی برچھی رقاصہ کے سر پر بندھے ہوئے کڑے میں سے اس طرح گزر گئی کہ رقاصہ کو احساس تک نہ ہوا۔ جنگ احد میں وحشی اہل قریش کے ساتھ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وحشی نے پیٹ میں برچھی مار کر شہید کیا تھا۔
اس کے بعد جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، وحشی نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اگلے معرکوں میں تاریخ میں نام پیدا کیا۔ یہ سعادت اسی کے نصیب میں لکھی تھی کہ مسلمہ کذاب جیسے بڑے ہی طاقتور جھوٹے نبی کو جہنم واصل کیا۔ تاریخ میں یوں آیا ہے کہ مسلمہ کو ہلاک کرنے والے دو مجاہد تھے۔ ایک تو وحشی تھا جس نے اسے برچھی ماری تو وہ گھوڑے سے گرا، اس کے ساتھ ہی مدینہ کے ایک انصاری نے اس پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ وحشی نے مسلمہ کا سر تن سے کاٹا اور برچھی کی انی پر اڑس کر برچھی بلند کی۔ میں نے احد کا گناہ معاف کرا لیا ہے۔ وحشی مسلمہ کا سر برچھی پر اٹھائے میدان جنگ میں دوڑتا اور اعلان کرتا پھر رہا تھا۔ بعد میں اس نے کئی بار کہا تھا کہ حضرت حمزہ کے قتل کا افسوس اسے ہمیشہ پریشان کرتا رہا۔ مسلمہ کو قتل کر کے اسے احد کے افسوس اور پچھتاوے سے نجات ملی۔ یہ تھا انجام دو جھوٹے نبیوں کا، یہ ابلیس کا رقص تھا۔ انسان جب اپنے کردار میں ابلیسی اوصاف پیدا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے نتائج سے بے خبر کر دیتے ہیں۔ انہیں پکڑنے کے لیے اللہ آسمان سے فرشتے نہیں اتارا کرتا، یہ لوگ اپنے قدموں چل کر انجام کو پہنچ جایا کرتے ہیں، کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا۔